تشریف لائیں جناب عرفان عامر۔ صدر محترم سے اجازت کے ساتھ ایک مطلع نظر کر رہا ہوں کہ گزرتی شب کی نمود سحر کی بات کریں، گزرتی شب کی نمود سحر کی بات کریں، ہٹاؤ جانے دو بس اپنے گھر کی بات کریں، اور سفر کی الجھنیں رختے سفر سے ظاہر ہیں، سفر کی الجھنیں رختے سفر سے ظاہر ہیں، سفر کو بھول کے رختے سفر کی بات کریں، سفر کو بھول کے رختے سفر کی بات کریں، گزرتی شب کی نمود سحر کی بات کریں، ہٹاؤ جانے دو بس اپنے گھر کی بات کریں۔ بہت شکریہ، آپ کی داد میرے لیے باعث سند ہے۔ ایک مطلع اور ایک شعر اور دیکھیں کہ اس بے ثبات دور کے منظر بدل گئے، اس بے ثبات دور کے منظر بدل گئے، جتنے بھی تھے چراغ ہواؤں سے جل گئے، اس بے ثبات دور کے منظر بدل گئے، جتنے بھی تھے چراغ ہواؤں سے جل گئے، اور ایک عمر ہو گئی مگر اب تک سفر میں ہوں۔ میرے نوجوانی کے ساتھی پروفیسر فاروق بخشی صاحب موجود ہیں، اللہ انہیں قائم و دائم رکھے۔ دوسرا مصرع آپ کے لیے نہیں کہا میں نے کہ ایک عمر ہو گئی مگر اب تک سفر میں ہوں، لیکن میرے سفر کے مسافر بدل گئے۔ ایک عمر ہو گئی مگر اب تک سفر میں ہوں، لیکن میرے سفر کے مسافر بدل گئے۔ اور ڈاکٹر فرمان چودھری صاحب ابھی ایک غزل پڑھے تھے، ملا ہی نہیں گیا ہی نہیں، کرشن بیائی نور کی بڑی مشہور غزل ہے یہ کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں۔ ایک مطلع ایک شعر میں نے بھی، اور مطلع کو لاک ڈاؤن میں کو مد نظر رکھتے ہوئے سنیے گا مطلع کہ شہر کب سو گیا پتہ ہی نہیں، شہر کب سو گیا پتہ ہی نہیں، میں تو گھر سے کہیں گیا ہی نہیں، شہر کب سو گیا پتہ ہی نہیں، میں تو گھر سے کہیں گیا ہی نہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ چاند بستر پہ آ کے سو بھی گیا، چاند بستر پہ آ کے سو بھی گیا، آسماں پر تو کچھ بچا ہی نہیں، چاند بستر پہ آ کے سو بھی گیا، آسماں پر تو کچھ بچا ہی نہیں۔ اور ایک مطلع اور ایک شعر اور پھر اجازت۔ عرض کیا ہے کہ گر تم اعمال کی بنیاد یقین پر رکھ دو، گر تم اعمال کی بنیاد یقین پر رکھ دو، پھر یہ ممکن ہے کہ آکاش زمیں پر رکھ دو، گر تم اعمال کی بنیاد یقین پر رکھ دو، پھر یہ ممکن ہے کہ آکاش زمیں پر رکھ دو۔ اور یہ شعر تمام حضرات کے نظر بطور خاص کہ گھر کے کونے میں جو ٹوٹا ہوا آئینہ ہے، گھر کے کونے میں جو ٹوٹا ہوا آئینہ ہے، میرے چہرے کو بھی لے جاؤ وہیں پر رکھ دو۔ بہت شکریہ، بہت